السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بالکل ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ کا رمضان کیسے گزر رہا ہے؟ دیکھتے ہی دیکھتے اتنے سارے روزے گزر گئے اور ہم یہ نہیں کہ رمضان گزر رہا ہے، بلکہ ہمارے ہاتھ سے وہ ٹائم گزر رہا ہے جو ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، بہت زیادہ، جس میں ہمارے دل کی مرادیں، ہماری دعائیں، ہماری مغفرتیں قبول ہوتی ہیں۔ کاش اس رمضان میں ہم وہ کر پائیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں، ہمیں اس رمضان میں اللہ مل گیا۔ اللہ کو پانا ہم سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، نہیں، بلکہ اللہ تو اتنا ہمارا دوست ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں، وہ 10 قدم بڑھ کے ہمیں گلے سے لگاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کو پانا مشکل ہے۔ اللہ سے جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ کسی اور کے پاس نہیں گیا، وہ میرے پاس آ کے مانگ رہا ہے۔ پتہ ہے 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک جو ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ دوسرا مسافر کہیں راستے میں ہے، وہ اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور ایک روزے دار کی، تو اللہ نے ہمیں اتنا بابرکت مہینہ دیا ہے تو ہم کیوں نہ مانگے؟ بتائیں، اللہ سے مانگے نا تو اس طرح مانگے جیسے اگر ہمارے گھر میں 2-4 بچے ہیں، ہم گھر میں کوئی چیز لے کے گئے، ایک بچے کو دیا، دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، سب کو دے دیا سب نے، لیکن ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو ضد کرتا ہے کہ نہیں، مجھے یہ نہیں، مجھے کوئی اور چیز چاہیے، اور اچھی چیز چاہیے، اور وہ اتنے لاڈ سے، اتنے ضد سے وہ کہتا ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے پیرنٹس جو ہے میری یہ خواہش پوری کریں گے، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس بچے کو وہ چیز دلا کے دیتے ہیں کہ بھئی کبھی اس میں تھوڑا اریٹیٹ ہو کے بھی، کبھی کچھ بھی، لیکن ہمارا اللہ کبھی اریٹیٹ نہیں ہوتا۔ ہم جتنی ضد کرتے ہیں، جتنا اللہ سے مانگتے ہیں، جتنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے اور وہ ضرور نوازتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مردہ دل کی بات نہیں سنتا۔ اللہ تعالیٰ پوری یقین کے ساتھ، پوری ایک اتنا ایمان کی مضبوطی کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ نہیں، میں نے اپنے اللہ سے مانگا ہے اور انشاءاللہ اللہ دے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی اگر اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس بات کا یقین رکھیں اور دیکھیں آپ کے اوپر رحمتوں کے در کس طرح کھول دیتا ہے۔ آپ یقین مانیں، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، صرف دعا مانگے نہیں، دعا لیں۔ دعا جو کسی کے دل سے نکلے گی، اس رمضان میں کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کا روزہ افطار کروا دیں، کسی کو سحر کروا دیں، کسی کے کوئی کام آ جائیں، اور نہیں تو کسی اتنے حالات خراب چل رہے ہیں، کسی کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیں، اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی اور اس دعا سے آپ کی دعائیں پوری ہوں گی، یقین رکھیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہی تھی۔ ایک شخص تھا، مطلب بہت سال پہلے کی بات ہے، جب حج عمرہ اتنا مہنگا نہیں تھا اور لوگ اس کے بارے میں سوچ سکتے تھے کہ عام لوگ بھی جو ہے اس کو کرنے کے بارے میں سوچ سکتے تھے، تو اس نے تھوڑے اپنی جاب سے پیسے جمع کیے کہ میں حج پہ جاؤں گا، اور وہ الحمدللہ حج پہ گیا بھی۔ وہ جب وہاں پہ گیا، وہ ایک بس میں بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ پیدل جا رہی ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ سامان ہے اور وہ چل نہیں پا رہی ہے۔ وہ فوراً، ابھی بس رکی ہوئی تھی، وہ بس سے اترا، اس نے اس بزرگ خاتون کو اپنی جگہ دی اور کہا کہ آپ یہاں پر بیٹھ جائیں، اور کیونکہ وہاں پر ہماری طرح دھکا مار سسٹم نہیں ہوتا، وہاں پر سیٹ بائی سیٹ لوگ بیٹھتے ہیں، اور انہوں نے اپنی سیٹ دی اور اس کو بٹھایا اور خود وہ دوسری بس کا انتظار کرنے لگا۔ تو اس عورت نے اس کو اتنی دعا دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے در پہ ہر سال بلائے۔ اور یہ وہ واقعہ ہے کہ لوگ حیران تھے کہ وہ بندہ ہر سال حج پہ جانے لگا۔ وہ خود کہتا ہے کہ مجھے اس عورت کی دعا لگی ہے، مجھے نہیں پتا، میں افورڈ نہیں کر سکتا، کبھی کہیں سے میری مدد آ جاتی ہے، کبھی کوئی مجھے حج بدل کروا دیتا ہے، کبھی کسی چیز میں میرا نام آ جاتا ہے۔
اللہ کے در پہ جاتا ضرور ہوں. یہ دعا ہی تو ہوتی ہے جو عرش تک پہنچتی ہے. اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو گھبرائیں مت، دعا کا صلہ ضرور ہے. جب مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے پاس جو ہے بہت سارے اجر سامنے آئیں گے نا، تو ہم دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ یہ میں نے کیا کیا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ وہ دعائیں ہیں جو تم مانگتے تھے اور میں قبول نہیں کر پاتا تھا. وہ اس لیے قبول نہیں کر پاتے تھے کیونکہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، وہ بھی آج یہاں ہوتی. تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہمیں اللہ ملے. صرف جائے نماز پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا. کسی کی دعائیں لیجیے، کسی کا اور دعاؤں کی قبولیت صرف وہی نہیں ہے کہ ہم نے جو مانگا ہمیں وہی ملا. اگر ہمیں اس کی جگہ پہ اچھی چیزیں مل رہی ہیں، ہمارا پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں، ہمیں دنیا کی رحمتیں اور نعمتیں مل رہی ہیں، ہمارے بھائی بہن دوست ہمارے ماں باپ سب ہمارے ساتھ ہیں، مخلص ہیں، یہ سب بھی تو دعائیں ہی ہیں، یہ سب بھی تو خلوص ہی ہیں. اور کیا چاہیے ہمیں؟ شکر گزاری کیجیے، دعاؤں کی قبول پہ یقین رکھیے. اللہ اتنا حیادار ہے، اتنا حیادار ہے کہ وہ اگر ہم اس کے در پہ جاتے ہیں اور وہ خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آیا ہے، میں اسے خالی کیسے لوٹاؤں. اور جو مانگیں ڈنکے کی چوٹ پہ یقین کے ساتھ مانگے کہ نہیں مجھے ملے گا، اور انشاءاللہ تعالی ملے گا اگر آپ کے حق میں بہتر ہے تو. رمضان از ٹوٹلی میں ہر چیز جو ہمارے مطلب آپ یہ سمجھیں کہ رمضان کا مطلب کیا ہے. رمضان کا مطلب ہے کہ جڑ جانا. کیا جڑ جانا؟ ہمارے 11 مہینے کے جو گناہ ہیں وہ اس مہینے میں جڑ جاتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں ایسا کر دینا ہوتا ہے کہ ہم جیسے بالکل پاک صاف نیک بالکل پیور ہو کے اس کے سامنے جاتے ہیں آفٹر رمضان. اگر ہم نے رمضان کا صحیح جو ہے وہ کیا ہے، صحیح طور سے ہم نے رمضان کو اپنایا ہے. یہ نہیں کہ ہم بازاریں جا رہے ہیں، مارکیٹ جا رہے ہیں، کپڑے بنانے، یہ کرنے، ٹینشن لگے ہوئے ہیں. نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 جگہیں ناپسند تھیں. ایک باتھ روم میں بہت زیادہ دیر لگانا، اور ایک بے وجہ بازاروں میں گھومنا. تو جب ہمیں پتہ ہے یہ چیز تو اس پہ عمل کرنا ہمارا بنتا ہے. ہم رمضان میں ضروری تو نہیں ہے کہ ساری جگہوں پہ بے وجہ گھوما جائے. گھر میں رہیے، عبادت کیجیے، اللہ کو منائیے، اللہ کو راضی کیجیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اور یقین مانیں اتنا سکون پائیں گے، اتنا سکون پائیں گے. اگر کوئی کسی کے منہ سے چھوٹا سا الفاظ بھی دعا کا آپ کے لیے نکلے گا نا، تو آپ کو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بہت گنہگار ہوں، میرے رب نے مجھ سے کروایا ہے. اور بلیو کیجئے آپ کو سکون مل جائے گا. صرف اپنے پاس حاصل کرنے کا نام دنیا ہے، اور اگر کوئی آپ سے خوش ہے تو سمجھو آپ نے اللہ کو پا لیا. اور اس رمضان میں پرومس کیجئے کہ آپ اللہ کو پائیں گے انشاءاللہ تعالی. آئی لیول بیسٹ کہ میں اچھے سے اچھا کر پاؤں انشاءاللہ تعالی. بس آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں جیسا سوچ رہی ہوں، جیسا میں اللہ کو پانا چاہتی ہوں، ویسا میں پا سکوں انشاءاللہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور یقین رکھیے گا کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ سنتا ہے، اور اللہ سنتا رہے گا انشاءاللہ. اور وہ جب نوازنے پہ آتا ہے تو بے حساب نوازتا ہے، جب وہ دینے پہ آتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. اب میرا اللہ بہت حیادار ہے، وہ اپنے در سے ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. اس بات کا یقین ہمیں اتنا آگے لے جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بس خوش رہیے، پیار بانٹیے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی شامل